لے آئے، اللہ کو ایک مان لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کر لیا، اللہ کی کتاب کو کلام اللہ مان لیا، تمام رسولوں پر ایمان لے آئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور نمازوں کی پابندی پر یقین ہو گیا، ان سے اللہ رب العزت مخاطب ہے، سب سے مخاطب نہیں ہے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا دل کی گہرائی کے ساتھ، جنہوں نے کلمہ پڑھا دل کی گہرائی کے ساتھ، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو اللہ کا لاڈلا پیغمبر اور آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیا، مالک الملک، ان سے مخاطب ہیں، سب سے مخاطب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے دنیا کے انسانوں اللہ سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ بھیڑ میں ہیں تب بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اگر آپ تنہائی میں ہیں تب بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اگر آپ گھر کے کسی کمرے میں ہیں تب بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اگر آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے، بازار میں بھی، بھیڑ میں بھی، شہر میں بھی، دیہات میں بھی، غریب ہیں آپ تب بھی اللہ سے ڈریں، امیر ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، اگر آپ بھوکے ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں۔ ہماری مائیں اور بہنیں، اگر عورتیں ہیں اور بچے ہیں، سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا اگر کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنے والا، یہ پڑھنے والا آزاد نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، سب کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر اللہ سے ہم نہیں ڈر رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے، مالک الملک کا ڈر ہمارے دل کے نہا خانوں میں پیوست نہیں ہے، تو ہم چاہے دن کا اجالا ہو، چاہے رات کی تاریکی ہو، چاہے ہم غریب ہوں، چاہے ہم امیر ہوں، ہم اپنے پیسوں کا بے جا استعمال کریں گے، اپنے وقت کا بے جا استعمال کریں گے، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے، اپنے ہاتھوں سے غلط چیز پکڑنے کا کام لیں گے، اپنے پیروں سے گناہ کی طرف چلنے کا کام لیں گے، اس لیے کہ ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ نمازوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھیے، لیکن آدمی شروع کرتا ہے اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ ہے، روزے کے لیے کہا جائے گا، روزہ جسے رکھنا ہے وہ رکھے گا، جسے نہیں رکھنا وہ نہیں رکھے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے آب کوثر پینے کی خواہش ہے اور یقین ہے، وہی نمازوں کی پابندی کرے گا، رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، دل سے خوف اس طرح سے نکل گیا ہے کہ اب تو جھوٹ بولنا کھیل معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو موبائل چلا ہے نا، اس میں تو جھوٹ بولنا کھیل ہو گیا۔ آدمی جرول میں کھڑا، اس کے دوست نے فون کیا کہ ارے بھائی کہاں پہ ہیں آپ؟ اب یہ ڈر گیا کہ جرول میں سب سے زیادہ جو مشہور سبزی ملتی ہے، کہیں اس کے بارے میں نہ کہہ دیں کہ آدھا کلو لے آنا۔ تو بتلا رہا ہے کہ میں گھاگرا گھاٹ کا پل کراس کر چکا ہوں، اور اگر اس دوست نے دیکھ لیا کہ یہ تو سامنے کھڑے ہیں جرول میں مسجد ہیرا کے پاس، تو پیچیدگی بھی ہوگی، شرمندگی بھی ہوگی۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہمارے دل سے خوف خدا نکل گیا ہے، ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے یہاں دلوں میں خوف تھا، دلوں میں اللہ کا ڈر تھا۔ غریب ہیں ڈر رہے ہیں، سر سجدے میں ہیں ڈر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن ڈر رہے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ڈر رہے ہیں کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارا مولا ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ ہر حال میں نیک اعمال کر کے ڈر رہے ہیں، کبھی اپنے اعمال پر وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ ہم جمعے کی نماز پڑھتے مطمئن ہو گئے، کام بن گیا، اور قابل اتنا ہے نا
کہ شب برات کا روزہ مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب، سنت بھی نہیں ہے. فرض تو بہت اعلیٰ درجے اور اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہے، بہت ہائی کلاس اور ہائی لیول کی چیز ہے فرض. یہ مستحب ہے روزہ. جمعے کے دن نماز پڑھیں گے، سنت مؤکدہ چھوڑ دیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ضروری ہے چھوڑ دیں گے، ظہر کی نماز فرض ہے چھوڑ دیں گے، پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے حج بیت اللہ کرنا فرض ہے چھوڑ دیں گے، والدین کی نافرمانی کریں گے، بالکل بے انتہا حد درجے کی نافرمانی کریں گے، سارے اعمال کو چھوڑے بیٹھے ہیں. لیکن شب برات کا روزہ ہے جس کو رکھا جائے گا، اور روزہ رکھ کر کے ظہر چھوڑیں گے، عصر چھوڑیں گے اور مغرب کی نماز چھوڑیں گے اور افطار کر کے بیٹھ جائیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آج ہمالیہ کی سب سے اعلیٰ چوٹی پر ایسا تیر مارا ہے کہ ہمالیہ کا پہاڑ زمین بوس. مسلمانوں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں آپ رکھیے، مستحب کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن فرض چھوڑ کر اگر آپ کام کریں گے تو گھاٹے اور خسارے کی بات ہے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے. ڈریں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا، یہ انشاءاللہ کہنے سے تو بات نہیں بننے والی، اس کی مشق کرنی پڑے گی. اگر آپ کو کوئی کام سیکھنا ہے اور آپ کہیے انشاءاللہ کل سے ہم ڈرائیور ہو جائیں گے، اور آپ 4 ویلر گاڑی پر نہ بیٹھیں، آپ اسٹیئرنگ نہ سنبھالیں، اور روزانہ شام کو کہیں انشاءاللہ کل ہم بہترین ڈرائیور ہو جائیں گے، پھر دوسرے دن آپ گھر میں چادر اوڑھ کے سو جائیں، پھر تیسرے دن بھی یہی عمل کریں، خوب ٹہلیں، خوب گھومیں، تو آپ ڈرائیور ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. اگر خوف خدا دل میں بسانا ہے تو علماء کرام کی باتوں کو سننا ہے، اللہ کے خوف کے واقعات سننا ہے، آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جس میں خوف خدا کے بارے میں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان واقعات کو سننا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے. اس کے بغیر ہمارے دل کے اندر خوف خدا نہیں بیٹھے. ایک چرواہا تھا، بکری چرا رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس چرواہے کے قریب گئے. بھوک کی شدت تھی، پیاسے بھی تھے. خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بہت اونچا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو گیا ہوتا تو میرے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نبی بناتے. بہت بار ایسا ہوا ہے کہ دھرتی پر آپ نے جو سوچا ہے، آسمان پہ اللہ رب العزت نے آیت کی شکل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دلوں کی دھڑکن کو آیت کا جامہ پہنا کر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا القاء کر دیا ہے کہ عمر جو کہیں گے وہی بات پر حق ہے، جو عمر کہیں گے وہی نبی کہیں گے، جو نبی کہیں گے وہی احکم الحاکمین، پورے جہان کا مالک اللہ رب العزت کی ذات اطہر بھی اسی بات کو کہے گی. اس لیے کہ عمر سچے ہیں، عمر کا قول سچا، عمر کی باتیں سچی رضی اللہ عنہ. تو پہنچے اور چرواہے سے کہا کہ یار بھوک لگی ہے، تم جنگل میں ہو، تمہارے پاس تو بکریوں کا ریوڑ ہے، تو ایک بکری ذبح کر دو اور گوشت بھونا جائے، آپ بھی کھائیں میں بھی کھاؤں، کام بن جائے گا. اس مالک نے کہا اس غلام نے، سنو مسلمانوں کیسے خوف خدا تھا اس غریب کے دل میں جس کے ہاں کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، سونے کے لیے مکان نہیں، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، لیکن اللہ کا خوف اس درجے غالب ہے. اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں. اچھا ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دروازہ بند کر لیا. میں تو اپنی مسجد عائشہ میں بھی کہا کرتا ہوں ہر جمعے کو، اندر سے کنڈی بند کر لی، سب سو گئے، اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی نعوذ باللہ سو گئے. اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میری ذات ایسی ہے کہ آپ نیند کی بات کرتے ہیں ہمیں اونگ تک نہیں آتی.
اگر ہمیں آ جائے تو اسی اسنا میں اگر میرا بندہ کوئی تڑپ کر سجدے میں سر رکھ کر مجھ سے کچھ دعا کر رہا ہے اور میں سو جاؤں تو اس میرے بندے کا کیا بنے گا؟ میں مالک الملک ہوں، میں ہمیشہ جاگتا رہتا ہوں، ہمارے یہاں نیند تو نیند، ہمارے یہاں اونگ کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کسی بھی وقت صبح ہو شام ہو فجر کے بعد ہو مغرب کے بعد ہو آپ وضو بنائے ہیں، نہانے کی حالت میں ہو، کھیت میں پانی لگا رہے ہو، مسجد کے چوکھے پر سر رکھ کر بیٹھے ہو، کسی بھی جگہ ہو، آپ خانے کعبہ میں ہو یا آپ متھرا ایودھیا میں ہو، اگر آپ نے اپنے مولا کو یاد کیا تو آپ کا اللہ، ہمارا اللہ، پورے کائنات کا مالک الملک ہمیشہ سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ضرورت کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو نفع اور نقصان اور مرض اور شفا کا مالک ہو، وہی مالک الملک۔ تو کہا میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا آپ بکریوں کے مالک نہیں ہیں تو کون ان بکریوں کا مالک ہے؟ اس غلام نے کہا کہ ان بکریوں کا جو مالک ہے وہ یہاں سے بہت دور، کوسوں دور بیٹھا ہے اپنے گھر کے اندر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کیا ہوا اگر آپ نے ایک بکری کاٹ کر ہماری مہمان نوازی کر لی تو آپ کا جو مالک ہے وہ یہاں سے میلوں دور اپنے گھر میں بیٹھا ہے، وہاں سے آپ کو اور آپ کی بکریوں کے ریوڑ کو، ہم کو، ہمارے دوستوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ کو خطرہ کس چیز کا ہے؟ آپ ایک بڑھیا سا بچہ اس میں سے لائیں اور کاٹ دیجئے، ذبح کر دیجئے، میں اس کو بھونوں گا، آپ محنت کریں گے، میں بھی کھاؤں گا، آپ بھی کھائیں گے، اس میں نقصان کیا ہے؟ قربان جائیے، قربان جائیے۔ آج سے 1450 سال پہلے آقا علیہ السلام نے اس خادم کی، اس غلام کی تربیت کی تھی، وہ تربیت یافتہ تھا عبد المطلب کے پوتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا ہمارا دنیا کا تو مالک یہاں سے میلوں دور ہے، شام کو ہم جائیں گے، جھوٹ بول دیں گے، کہہ دیں گے کہ ایک بچے کو بھیڑیا اچک لے گیا، کوئی بات نہیں، اسے یقین آ جائے گا، لیکن آپ مسافر ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں ایک دن مر جاؤں گا، میری پیشی ہوگی۔ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام، صحابہ، رسول اور اتقیاء، شہداء، نیک لوگ موجود ہوں گے۔ میرا اللہ مجھے بلائے گا اور کہے گا تو نے ان کی وجہ سے مہمان نوازی میں اپنے مالک سے جھوٹ بولا تھا، تو یہاں تو کام چل جائے گا، لیکن جو اللہ اوپر دیکھ رہا ہے اس سے میں اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤں؟ میرے عزیزوں، یہ ہوتا ہے خوف خدا، دل کے اندر اللہ کا ڈر۔ آج مسلمانوں کے دل سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے، سارے کام میں محنت کریں گے، ہر چیز میں محنت، اور اگر تساہلی کرنی ہے تو دین کے کام میں تساہلی کریں گے۔ یہ پوری بھیڑ ہے ہمارے سامنے، اللہ کا شکر ہے سب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر اس بھیڑ میں کسی انسان کو کھڑا کر دیا جائے، چاہے داڑھی کے بال اس کے سفید ہو گئے ہوں، اور اتنا پوچھ لیں کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات کیا ہیں، تو اگر 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوگا تب بھی ہو سکتا ہے گڑبڑ کر جائے، بے عزتی ہو جائے گی اس کی، اس لیے کہ ہم نے سیکھا نہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تقریر کر دی، کسی کے سامنے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں، جو حق ہے اللہ سے ڈرنے کا اس طرح سے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مرتے دم تک مسلمانیت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ یا اللہ موت آ جائے، کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے اور آخری وقت میں ایمان پر خاتمہ ہو جائے، بس ہمارا کام بن جائے گا۔ کسی بھی حال میں ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، کسی بھی حال میں ایمان کو نہیں بیچنا ہے۔ ایک طرف موت ہے، دوسری طرف ایمان ہے، ایک طرف کھانا ہے، دوسری طرف بھوک اور ایمان ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں ایمان کو سینے سے لگانا ہے۔ موت آ جائے کوئی بات نہیں ہے، اللہ
اللہ کے حضور میں جا کر کہہ تو دیں گے کہ اللہ میں نے موت کو گلے لگا لیا، لیکن آپ کی شان میں اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے نہیں آیا ہوں، بلکہ اسلام پر اپنی جان کو قربان کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اس واقعے کو سنیے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کا پروگرام مکمل۔ نبی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، اور صبر ایوب علیہ السلام مشہور بھی ہے۔ بہت زیادہ تکلیف میں تھے آپ، ہم اور آپ تکلیف میں ہو جائیں تو پڑوس میں دیکھیں گے کہ سعودیہ سے پیسہ آ رہا ہے، لڑکے بھی ٹھیک ٹھاک چل رہے، لڑکی کی شادی بھی ہو رہی، کوئی دشواری بھی نہیں ہے، تو اگر مسلح کبھی بچھایا بھی گھر کے کونے میں، اللہ نے توفیق بھی دی، تو سب سے پہلے یہ شکایت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہی گھر آپ کو ملا تھا برباد کرنے کے لیے۔ سنا ہے مسلمانوں کے منہ سے، بیٹے کی طبیعت خراب، بیٹی کی طبیعت خراب، بیٹا سعودیہ گیا تھا، کفیل اچھا نہیں ملا، دنیا بھر کے دس دیٹ، سب ساری چیزیں اللہ سے شکایت کر دی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی بڑی شدت ہے، بہت پریشانی ہے، کوئی انتظام فرما دے۔ اے بیٹا، اس کو دیکھو، یہ جو شیعہ والا ہے، بیٹو خاموش، ورنہ تم کو یہاں بٹھائیں گے جہاں ہم تقریر کر رہے ہیں، اور یہاں جب ہم شروع میں بیٹھے تھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب بات مت کرنا، کرو گے تو نہیں، یہ بول نہیں پاتا ہے کیا؟ اب بات مت کرنا، جیسے جب سے ہم نے ٹائٹ کیا تھا شروع سے تب سے ٹھیک چل رہا ہے نا۔ یہ ٹیم بھی ڈر گئی نوجوانوں کی، ہم نے کہا تھوڑا ہنسا دیں، سب تھک گئے، ہمت نہیں کسی کی جو سانس لے لے، سب رائٹ ٹائم ہے۔ پارلے جی کھا کے نہیں بات بیٹھے ہو آپ، اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے۔ دیکھیے، یہ اس لیے کہا جاتا ہے آپ ہمارے اپنے ہیں، میں آپ کے گھر کا ہوں، آپ کے علاقے کا ہوں، اپنے ہر بھائی سے زور سے بھی بات کر سکتا ہوں، محبت سے بھی، سب سے محبت ہے الحمدللہ، لیکن اگر وہ اسی بات نہ کی جاتی تو دقت ہو جاتی۔ کیا میں بات کر رہا تھا، کوئی بتائے گا؟ میں بھی بھولتا ہوں، بتائے گا نہیں کوئی؟ ایک صحابی آئے صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ، بھوک کی بڑی پریشانی۔ کہا اچھا، بہت بھوکے ہیں آپ؟ کہا یا رسول اللہ، بہت بھوک لگی، 2-3 دن ہو گئے کھانا نہیں ملا۔ سنو مسلمانوں، گٹکے پہ گٹکا کھانے والوں، سنو کس طرح سے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ کل میدان محشر میں مال کے بارے میں بھی اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ ہم نے دیا تھا تو کیا کیا۔ سن لو مسلمانوں، اللہ عمل کی توفیق سے نواز دے، اور مال کو صحیح جگہ استعمال کی توفیق سے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نواز دے۔ تو کہا بہت بھوکے ہیں، جلدی سے اپنے کرتے کا دامن اٹھایا اور آقا علیہ السلام کے سامنے دکھایا، تو ایک پتھر ان کی پیٹ پہ بندھا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کے بہت ہی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آئے، اور آپ نے جب اپنے شکم مبارک سے، پیٹ سے جب کرتے کے دامن کو ہٹایا تو دونوں عالم کے بادشاہ اور دونوں عالم کے سردار اگر پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوں تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوں، اللہ کا سلام پیش کریں، یا رسول اللہ غمگین کیوں ہیں؟ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، سورج کو اگر غور سے دیکھ لیں تو سورج دوبارہ واپس آ جائے، ایک پیالے دودھ کو اگر محبت بھری نگاہ ڈال دیں تو 72 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے لیے کافی ہو جائے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے شکم مبارک سے کرتے کو ہٹایا ہے تو 2 پتھر شہنشاہ زمانہ کے پیٹ پر بندھے ہوئے۔ میرے عزیزوں، اس طرح سے ہمارے آقا علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں۔ آج ہمارے یہاں فراوانی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا جتنا مال تھا سب لٹ گیا۔ ہم لوگ تو شکایت کرتے ہیں، وہ نبی تھے، کوئی شکایت نہیں، جتنے بچے تھے سب ختم ہو گئے، بیویاں جتنی تھی سب ختم ہو گئی، مال سب ختم ہو گیا، جائیداد سب بک گئی، جتنے جانور تھے سب اللہ رب العزت نے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ سنو مسلمانوں، چھوٹی سی تکلیف پہ شکایت کرنے والوں سنو، کچھ نہیں بچا، نہ کھانے کا
ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیوی کے سر کو جب دیکھا تو کہا رحمت تمہارے سر کے بال کیا ہوئے؟ ہماری ماں بہنیں بھی سنیں بال کے لیے کتنی محنت کرتی ہیں، فیس بک دیکھتے دیکھتے عشاء کی نماز چھوڑ کے اگر کوئی ایڈورٹائز آ جائے جس میں بال دیکھتے دیکھتے لمبے ہو جائے 35 منٹ میں، فیس بک دیکھتے دیکھتے لمبے ہو جائے، تو رات میں اگر شوہر سو گیا ہے نا اور اگر ناراضگی کی حالت میں سویا ہے تو کوہنی مار مار کر اتنا اٹھائیں گی کہ ان کی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، اٹھ کے بیٹھیں گے جب وہ تو کہیں گے ایسا ہے تم بولو یا نہ بولو، یہ جو تیل ہے اس کو ہمیں ابھی آرڈر کرنا ہے، ابھی ترنت۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میں ایک نسخہ بتاؤں، میری ماں بہنیں سنیں، بال کو اگر لمبے کرنا ہے تو وضو کا پانی آپ اپنے بالوں پر پھیر لیں اور جو بچ جائے اس کو کھڑی ہو کر پی لیں۔ قسم خدائے پاک کی، دنیا کا کوئی کیمیکل، دنیا کا کوئی تیل اتنا کام نہیں کر سکتا ہے جتنا وضو کا پانی سر پر پھیرنے سے بال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اتنا بڑا نسخہ دے کے جاتا ہوں آج، انشاءاللہ ہماری ماں بہنیں بھی ہم سے خوش رہیں گی، لیکن بہت کڑوا گھونٹ ہے، پینا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر کر لے گئی انشاءاللہ تو فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ بھی خوش ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر بھی خوش ہو جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، اور آخرت میں تو بلے بلے ہے ہی، وہاں پر جانے کے بعد تو جنت الفردوس میں داخلہ ہوگا ہی، اور جنت کا رضوان جو داروغہ ہے وہ تو کہے گا ہی اہلا وسہلا مرحبا، آئیے آئیے، آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں، آپ کا ویلکم ہے، خوش آمدید، آپ تشریف لائیں، آپ ہی کے لیے تو جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، آپ ہی کے لیے تو جنت کو سجایا گیا ہے۔ سب ختم ہو گیا تو بیوی کو جب دیکھا کہ سر میں بال نہیں، سنو مسلمانوں، ماں بہنیں بھی میری سنیں، تو کہا ارے تمہارے سر کے بال کیا ہوئے؟ بیوی نے کہا کہ اے میرے سرتاج، میرے شوہر، اس کے بارے میں آپ ہم سے مت پوچھیں۔ کہا ارے بتلاؤ تو، سر کے بال ہوئے کیا تمہارے؟ حضرت رحمت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا بات یہ تھی کہ میں دروازے دروازے جاتی تھی کہ ہمیں کوئی نوکر رکھ لے، کچھ کام کروا لے، برتن صاف کروا لے، گھر میں جھاڑو لگوا لے، اپنے آنگن کی صفائی کروا لے، کوئی نہیں تیار ہوا۔ ایک دروازے پر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں آئی، دوسرے دروازے پر جا کر دستک دیا، گھر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے شوہر، میرے سرتاج جو دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہماری نظر میں پیارے ہیں، وہ شام کو بغیر کھائے اگر سو جائیں گے تو میں اللہ کو میدان محشر میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ ہم نے اپنے بالوں کو کٹوا دیے اور اسے بیچ ڈالا ہے، روٹی کے چند ٹکڑے جو آپ کی خدمت میں دسترخوان پر حاضر ہیں وہ ہمارے بالوں کی قیمت ہے۔ اے میرے سرتاج، آپ اسے کھا لیں، آپ کو تسکین ہو جائے، بال انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت ہمارے سر میں پیدا کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں پر ہمارے گھر کی عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ اب تو موبائل چلا ہے نا، 2 بجے اگر بچے نے کسی بچے سے پڑوس کی لڑائی کیا، 2:01 پر لڑائی ختم ہوئی تو 2:1.5 پر فون پہنچ جائے گا، چاہے آپ امریکہ میں ہوں، کہ آپ واشنگٹن میں گاڑی چلائیے، یہاں سب پیسے دے رہے پڑوس والے، ابھی آج بچے کو مارا ہے اور ہمیں لگا لگا کے جو گالیاں دی ہیں، اب وہاں بیچارے کھیلیا ڈھو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ تو میری ماں بہنیں سن لیں کہ کوئی بھی بات ہو فوراً شوہر سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، اسے مینج کر لیں۔ سب سے بڑھیا نسخہ میں اور بتلاتا ہوں، بھی بالوں کے لیے بتلایا، یہ بھی نسخہ بتلاتا ہوں۔ کسی کے ہاں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، گھر میں کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی دشواری ہو، آپ وضو کریں، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، گھر کے کونے میں جا نماز بچھائیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھنے کے دعا شروع کریں، دعا کرتے کرتے سر سجدے میں رکھ دیں، مولا سے کہہ دیں مولا کوئی پالنہار آپ کے علاوہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں فلاں شخص ہے جو ہمیں تنگ کر رہا ہے، اے مولا اس کی بھی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، آپ کے علاوہ
मीलों की बस्ती को बदलने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। ऐ अल्लाह हमें भी हिदायत से नवाज दे, हमें ऐसा बना दे कि हमारी जात से, हाथ से, पैर से किसी को तकलीफ न हो, और हमारे पड़ोसी को भी ऐसा बना दे कि उसकी जात से, हाथ से, पैर से, सोच से हमें तकलीफ न हो। कसम खुदा की काम बन जाएगा। कहा सर के बाल बेच दिए, आप खाना खा लीजिए। बात आई चली गई, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों अल्लाह से दुआ भी मांगी, और उसके बाद चलते चलते दिन बहुत ज़्यादा जब गुजर गए, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी थी, उस आयत के तहत मैंने ये बात कही, वला तमूतुन्ना व अंतुम मुस्लिमून। ये जो रहमत थी, बीवी रहमत, ये जा रही थी किसी काम से, तो एक साहब निकले, हकीम साहब, वो झोला वाला लिए हुए थे, कह रहे थे कोई भी मर्ज हो हमसे दवा ले लो ठीक हो जाएगा। अब अंधे को आंख चाहिए, जिसके सर में बाल ना हो उसे बाल चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए, किसी का दोस्त यार नहीं तो दोस्त चाहिए, तभी तो साथ में बैठकर नमाजें छोड़ेंगे, सिगरेट पिएंगे, गलत काम करेंगे। अच्छे लोगों से दोस्ती करिए, और अगर आपका दोस्त ऐसा है जो आपकी नमाज में, कुरान पाक की तिलावत में, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुखिल हो रहा है, आप उसकी दोस्ती छोड़ दीजिए। दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी आपकी बन जाएगी, आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी आप कामयाब होंगे। ऐसा नहीं कि साथ में गए टहलने लखनऊ या कहीं नमाजें छोड़ रहे हैं, धड़ाधड़ नमाजें छोड़ रहे हैं, जुमा है कोई फिक्र नहीं, कोई भी नमाज सब छोड़ी जा रही है। अल्लाह हमें भी यकीन और ईमान और अमल की दौलत से नवाज दे, आपको भी यकीन, ईमान और अमल की दौलत से अल्लाह नवाज दे। क्या अच्छा सब चीज का इलाज करते हैं आपका, और क्या, कोई भी मर्ज हो बिल्कुल गारंटी। अब ये डरी कि पैसा तो बहुत ज्यादा लेंगे, ये बस 5 मिनट की बात है मेरी, आप परेशान न हो। कहा पैसा तो ये बहुत ज्यादा लेंगे, अंदर से सोचा तो कहा अच्छा आपकी फीस क्या है? तो हकीम साहब ने कहा अभी प्रचार पे हम निकले हैं, एडवर्टाइज पे है, पैसा ऐसा कुछ नहीं लेंगे, काम बन जाएगा। अरे इससे अच्छा क्या था? कहा अच्छा कुछ तो मजदूरी होगी। सुनो मुसलमानों, अल्लाह यकीन नसीब फरमाए, कुछ तो मजदूरी होगी आपके दवा की, आपके दवा की कुछ तो कीमत होगी, आपके नुस्खे की कुछ तो कीमत होगी। कहा हाँ, एक छोटा सा जुमला हमारी दवा की कीमत है। कहा अच्छा वो क्या? कहा जब आपके शौहर ठीक हो जाएं तो खाली उनको इतना कहना है कि फला हकीम की दवा से हम ठीक हो गए। ये तो बहुत छोटी बात है ना। आदमी कहता नहीं कि हमारे बच्चे का बहुत पेट खराब था, मोइन साहब के यहाँ दवा लाई, ठीक हो, क्या बात है, कोई गुनाह भी नहीं। लेकिन वो आला थे, अरफा थे, उनका ईमान बड़ा आला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जिस सांचे में ढाला था, उस सांचे को तोड़ डाला था कि अब दोबारा अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम धरती पर कोई और नहीं बनाऊंगा, बस एक बनाया है, इसके अलावा दूसरा अय्यूब अब इस धरती पर नहीं बनेगा। उनका मकाम तो बड़ा बुलंद था। आई जल्दी जल्दी और अपने शौहर से कहा कि इस तरह का ऑफर है, क्या करें, पैकेज ठीक हो तो डलवा लिया जाए मोबाइल में। उन्होंने कहा नहीं, पैकेज ठीक नहीं है, बच्चों से बात हो चाहे न हो, इस तरह की चीजें हम अपने मोबाइल में नहीं डलवाएंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना कर दिया। उसके बाद उन्हें मालूम था कि अब हमारे मर्ज को, हमारी परेशानी को और हमारे निजाम को मालिकुल मुल्क के सिवा कोई नहीं बदल सकता है। सर सजदे में रख दिया कच्ची जमीन पर और गोया हुए, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह हमें कुछ तकलीफ पहुंच गई है, उसे खत्म कर दीजिए, इसलिए कि आपके अलावा कोई रहम करने वाला नहीं है, आप बेहतरीन रहम करने वाले हैं। अल्लाह हमें और आपको इन बातों का यकीन नसीब फरमाए। वादा करिए इंशाअल्लाह कि अल्लाह से डरेंगे, और डरने का मतलब ये है कि काम वो करेंगे जो अल्लाह का हुक्म होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद होगी। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की दौलत से नवाज दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।